دشمن محمد دے نال جعفر گل پیا کر دے اگر محمد معاذ اللہ ان پڑھ تھا محمد معاذ اللہ ایک منٹ محمد معاذ اللہ بکریاں چاردا سی محمد دا گھر مکان بھی نہیں سی محمد یتیم دا گھر دا بچہ سی محمد رہندا بھی جھونپڑی سی کسے دے گھر پلدا رہی ہے تے تیرے عرب دے 20 سرداراں نے بیٹیاں محمد نو حلیمہ کے گھر پلتا رہا یتیم تھا گھر مکان بھی نہیں تھا بستر شستر کچھ بھی نہیں غریب گھر کا بچہ تھا بے وقوف سادگی غربت کی نشانی نہیں شرافت کی نشانی محمد کی سادگی کو دیکھ کر سرکار کی غربت نہ لکھ چلو میں ایک مثال دیتا ہوں یہ بچوں چھوٹے چھوٹے جو ننے مننے بیٹھے ہیں ان کو بھی سمجھ آ جائے گی میں نیاز بیگ میں سعادات کے حکم کی تعمیل میں آپ کی نوکری کرنے آ گیا آپ کی زیارت ہو گئی سبحان اللہ مجھے نیاز بیگ کا کوئی سید حکم دے دے مثلا پیر کاظم شاہی مجھے کہہ دے کہ یار جعفر ہمارے نیاز بیگ دے کے بچہ ہے اس نے شادی کرنی ہے سر تو پورے پاکستان کے حسین کی نوکری کر دے کوئی اچھا گھر لب کے دے میں پوچھاں گا نا کہ بابا جی ڈیمانڈ کی ہے کہ بچی پڑھی لکھی ہو بچی خوبصورت ہو اچھے گھر کی ہو کچھ جہیز شہز یہ سامان بھی ہونا چاہیے یہ ڈیمانڈ ہے مرشداں دی میرا بھی حق ہے نا جو میں پوچھا یہ بچہ کی کر دے بابا جی بچہ کی کر دے پڑھا لکھا ہے انہیں کہ نہیں ان پڑھ ہے چلو پاکستان ہے چل دے شادیاں ہیں نا ان پڑھیں دے بھی شادیاں ہو جاندی ہیں نا چلو کہ بابا جی ان پڑھے بزنس نہیں جی بکریاں چار دیں اجے بھی پڑھن دی لوڑ ہے اور نہیں کوئی گل رہ گئی ہے جڑی تواڈے تو پیچھے ہو گئے یہ میری سنگت بیٹھی ہے میرے ماتمے بیٹھے نے میرے سردار بیٹھے نے میرے سردار پچھلے اگلے میں دونوں ہاتھوں سے قبر تک نوکر تواڈا بکریاں چار دیں جی واہ جی واہ پڑھے لکھا بھی نہیں چار دا بکرے ہیں گھر مکان چاچے ال رہندے گھر مکان نہیں چاچے ال رہندے اچھا بکریاں چار دے وارث یتیم ہے گھر بھی نہیں مکان بھی نہیں چار دے بھی بکریاں ہیں ہے بھی یتیم بستر شستر یہ وہ کچھ بھی نہیں میں ہاتھی بن سکتا نا بابا جی تسی جنوں حکم دیو گے رشتہ لب جائے گا میں مسکین نو نہ پھساؤں اس بچے نو کون رشتہ دے گا جدے نہ گھر نہ مکان نہ کوئی وارث ہے بھی یتیم پڑھا لکھا بھی لوگ آندے بھی نہیں چاردہ بھی بکریاں ہیں تے تسی آپ کسی نو حکم دے دیو تو رشتہ لب لو انج جنج آنکھیں میں کر کے تیرے تو داد لے لوا میں نے غازی دی قسم ہے دشمن محمد دے نال جعفر گل پیا کر دے اگر محمد معاذ اللہ ان پڑھ تھا محمد معاذ اللہ ایک منٹ محمد معاذ اللہ بکریاں چاردا سی محمد دا گھر مکان بھی نہیں سی محمد یتیم دا گھر دا بچہ سی محمد رہندا بھی جھونپڑی سی کسے دے گھر پلدا رہی ہے تے تیرے عرب دے 20 سرداراں نے بیٹیاں محمد نو رشتے بھی دے رہے ہو غریب بھی لکھ رہے ہو دیندہ ہاتھ لا دے اچھا چاوے حیدری شیعہ سنی دونوں علماء کا ضامن ہوں میں کسی نے شیعہ کرن نہیں آیا نا سنی شیعہ ہونا علی نو منن واسطے شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں مجھے کوئی شوق نہیں ہے برادران اہل سنت آتے ہیں ہمارے مہمان ہیں اس لیے ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں اہل سنت نے چوتھے نمبر تے علی نو منیا وہ پکے نے یہ مصیبت تو آنو ہے بھی اتھے علی ہے تے اتھے نہیں تے اتھے فلانا تے تے بابا جی ہن کی آندے ہو کدھروں جانا نے اچھا بزرگاں دا دھیان نہ کرے جے میرے توجہ رکھے جے بھری پڑی ہیں دونوں مذہب کی کتابیں دوار دی دعا کرنا مرشد بادشاہ ادھر والے ماتمی ازادار وڈی گل پہ کردہ عرش توتے دی دونوں فرقے کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جب بھی آؤ اب دیکھتے ہیں کہ کون کافر ہے ہمیں جو کہتے ہو ہمارا عقیدہ سن لو پھر فیصلہ زمانے پہ چھوڑا
جب بھی نالین مصطفیٰ کمزور ہوتی تھی، ٹانکے لگنے کے قابل ہوتی تھی، تو میرا مرشد مصطفیٰ سرکار ایک ہی آواز دیتے، یا علی۔ جی سرکار، جوتی کو ٹانکا لگاؤ۔ یہ 5-7 بندے بابا بھائی کہنوں کی ہوئے جی بلا تشبیہ۔ ہائے میرا دل کرتا میں خود کو داد دوں۔ شہید محسن نقوی مجھے فرماتے تھے، جعفر جب تمہیں مجمع داد نہ دے کو خود تو دے لیا کر، تاکہ اندر کا خطیب مطمئن رہے۔ میں اپنے اندر کے خطیب نو کدی بے چین کر کے ستا ہی نہیں، اس لیے واہ 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 بلا تشبیہ نالین مصطفیٰ اٹھا کے مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کے میرے اور آپ کے مرشد علی اپنے اللہ والے ہاتھوں کے ساتھ علی ٹانکے لگاتا ہے مصطفیٰ کی نالین کو۔ جاگے آجے اتنا لطف آئے گا کہ جناب اڑ جائیں گے۔ ہمیں 1 منٹ سفر کرنے، باقی جتنے مسلمان تھے مدینے میں وہ سرکار مصطفیٰ کے پاس چلے گئے۔ یا رسول اللہ جی، میں یا رسول اللہ جی، ہر وقت آپ کی نالین پہ علی نے قبضہ کیا ہے، کبھی یہ ٹانکے لگانے کا شرف ہمیں بھی حاصل ہو؟ سرکار فرماتے ہیں جو ٹانکے لگاتا ہے نا اسی سے پوچھو۔ سارے مسلمان علی کے سامنے آ گئے، یا علی سلام ہمارا۔ میرا بھی سلام۔ ٹانکے لگا رہے ہیں، ہر وقت تو نے علی محمد کی نالین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کبھی یہ ٹانکے لگانے کا شرف ہمیں بھی حاصل ہو؟ مسکرا کے امیر المومنین فرماتے ہیں مجھ سے نہ الجھو، جس کی نالین ہے اسی سے پوچھو۔ پاک حیدر جیو دے جلسے تے ملتان سخی شاہ شمس کے دربار پر یہ جملہ میں نے پڑھا، مولک جسا میں لوگ میں مونڈیاں تے چالیا تے کیا انعام تے کیا داد۔ اس دن کے بعد میں نے توبہ کر لی کہ داد مانگنی نہیں چاہیے علی والوں سے، ان کے اندر علی کی محبت ہے، یہ خود بخود ہی واہ واہ کر دیتے ہیں، شاباش بھی دے دیتے ہیں۔ میں یہاں تک بات آ گیا، مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جن لوگوں کو محمد اپنی جوتی تک تو ہاتھ نہیں لگانے دیتا انہیں بیٹیوں کے رشتے دیتا ہے۔ علی سمیت سارے مسلمان جو علی کے پاس آئے تھے، سرکار کہتے ہیں آؤ سرکار مصطفیٰ کے پاس چلتے ہیں۔ یوں نالین مصطفیٰ علی نے اپنے سینے سے لگائی۔ شان مصطفیٰ سننا بڑی بات ہے۔ پیچھے سارے مسلمان بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ گئے۔ پھر کہتا ہوں سر، پھر کہہ دینا مصطفیٰ کی نالین ہے جو اتنا لاڈلا ہے کہ وہ معراج پہ جب گیا تو اللہ نے کہا جوتی اتار کے عرش پہ نہ آئی، نالین سمیت۔ امیر المومنین نے ہاتھ باندھے کہ یا رسول اللہ یہ میرے دوست ہیں، بھائی ہیں سارے جو مجھ سے سوال کرنے آئے ہیں، آپ ان کو خود ہی بتائیں نا۔ یہ ہنسی علی کری گئی تمہیں پرچہ کرانا ہے نال والے بندے شالا چنگے ہوئے۔ سارے مسلمان بھی کھڑے ہیں، علی بھی کھڑے ہیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بھی آج میں فضائل میں مخاطب ہو رہا ہوں کہ میری بیٹیاں، میری مائیں، میری بہنیں، جب تم سارا دن اپنے چھوٹے بچوں کو اے فار ایپل سکھاتی ہو نا، اسے 2-3 منٹ علی کی ولایت بھی بتانی ہے۔ جب بچہ چوک میں کھڑے ہو کر علی ولی اللہ پڑھے گا نا، زمانہ کہے گا ماں شریف ہے۔ اس لیے میری بہنیں بھی مجھے دعا دے گی، اور جو جوان بیٹھے سار اٹھانا۔ اتنی بڑی بات ہے کہ آج شاید ہم شکل پیغمبر سرکار علی اکبر علیہ السلام بھی آپ کو اور مجھے دعا دینے کے لیے تشریف فرمائے ہیں تو موجود، شاید سرکار کسی صورت میں نظر آ جائے اور آپ کو زیارت ہو جائے، اتنی بڑی بات ہے۔ علی کہتا ہے یا رسول اللہ یہ ہر وقت آپ مجھ سے جو نالین کو ٹانکے لگواتے رہتے ہیں، یہ سارے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ٹانکے لگوانے کا شرف حاصل ہونا چاہیے، اس کا سبب کیا ہے کہ مجھے ٹانکے لگانے کا شرف حاصل ہے، ان کو حاصل کیوں نہیں ہو رہا؟ مسکرا کے حسین کا نانا کہتا ہے جن لوگوں نے میری جوتی تک کی معرفت حاصل نہیں کی وہ حقیقت محمد کو کیا سمجھیں گے؟ فرمایا ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اس جوتی نے جانا ہے عرش پر، اسے غیر معصوم کے ہاتھ لگ ہی نہیں۔
ہاتھ تھلے نہیں کرنے، ہاتھ تھلے نہیں کرنے. بات یہاں تک آ گئی ہے جو اڑنے والی ہے. آج پتا چلا ہے کاشف شاہ جی آج کہ بطول علی کی جوتی کیوں صاف کرتی تھی. چونکہ عرش پر جوتی ایک نہیں دو گئی ہے. ایک وہ جسے علی کے ہاتھ لگے، دوسری وہ جسے بطول کے ہاتھ لگے، لیکن دونوں کے جانے میں فرق ہے. جسے علی کے ہاتھ لگے وہ پردے سے باہر رہی، جسے بطول کے لگے وہ پردے. کربلا دی دا محرم ایسے دکھ دی ابتدا کی تھی. 8 ہجری دا محرم دی رات تو لے کے اج تائیں اس بادشاہ دی اکھاں دا خون نہیں رکیا. اللہ اکبر. اور مدت دا تعین نہیں کوئی نہیں کداں تائیں محمد باقر دے بابے دی اکھاں چو خون لڑنا ہے. ایک پیغام ایک منت ہے. اتنے سرداران دی سائیدان دی موجودگی ہے. جدہ ہانج لڑے نا تو بعد دعا منگی کرو او آوے جندے ہاتھ ذوالفقارے. جدہ 12ویں سردار پوچھنا ہے نا جو میری دادیاں دا جرم کی آئی تے سیداں دا ویڑا وسنا ہے وقت رکنا ہے اس غریب دی اکھیں دا خون. نجیب الطرفین شہزادے، بابا کائنات دا امیر، ماں ایران دی شہزادی، اے علی جدا نام پہلے علی خود علی رکھیا، اپنے سینے تے لٹا کے اپنی زبان چسا کے علی بنایا. پورے علاقے دا مجمع تے فقیر دی درگاہ مرشد دے سامنے میں پہلی دکھ دی سطر پڑھن لگا. اللہ دی کائنات دی غیرت اکٹھی کرو تو بنی ہاشم بن دن. تمام بنی ہاشم دی غیرت اکٹھی کرو تو ایک سجاد بن دن. اللہ اکبر. اتنے بڑے غیور پہلے شیخ جی مسلم بھائی میں بیٹا زیگم بڑساں پہلے نفیس کتنے غیور کتنے. پھر امتحان سن کے یہ جڑی تو سہائے کر لی مجلس پاک مکمل ہو گئی. 2.5 سال دی ظاہری زندگی یہ بڑی وڈی نعمت ہے جڑی تہاڈی اکھ چوں چل پئی ہے نا. یہ مظلوم کربلا دی زخمی اماں دا بڑا وڈا احسان ہے. ازادار دی اکھ چوں چلن والا آنسو. تیرے سمین دی قسم بابا جی اس ہنج واسطے جنت چھوڑ کے رسول دی زخمی دی مجلس چاندن. خوش نصیب ہے وہ بندہ جدی اکھ دا آنسو چل کے رخسار تک پہنچ جائے. تے رات دے اس ویلے مینوں قوم وکھا جی دے چھوٹے چھوٹے بچے کسے شغل واسطے نہیں. میں تھوڑی دیر ہوئی پیچھے کلر شاید کوئی عرس آئی کوئی میل آئی وہ دی وجہ تو بائی پاس تے بساں دا رش آئی لوگ خوشیاں تے اکٹھے ہیں بچے بھی جوان بھی. کہ بلا جی آنسو دی قسم خوشیاں تے ہر کوئی جمع ہو سکتا ہے جنازیاں تے او آندہ ہے جڑا شریف ہوئے. ہائے او کرتا ہے جنہوں کسے شریف دے اجڑن دا احساس ہوئے. غیور قوم دے شریف جوان میں کروڑ سلام کرداں. 2.5 سال دی ظاہری زندگی کوفہ شہر علی امیر دی شاہی. غیور کتنے بڑے میں کہنا کائنات دی غیرت جمع کرو. علی زین العابدین بڑھ دے اتنے بڑے غیور. ماں کیتا ہے نماز واسطے وضو تے بادشاہ جی ایک ہاتھ نال سر تو چادر ہٹا کے بی بی سر دا مسا کیتا ہے. جی مڑ کے ڈٹھا ہے تو چہرہ زردے اکھاں سرخن تے بدن کمبدا ہے. او تھو علی مسلح چھوڑیا. خیبر شکن بادشاہ دوڑ کے آ کے پتر چاہ کے سینے نال لا کے کئی واری چم چم کے وطنوں دھیاں اکٹھیاں کر کے تے علی پیا دن میں علی حکم پیا دینا جدہ اے پتر میرا ویڑے چوے کوئی پردادار مسے واسطے بھی چادر نہ لہاوے. اللہ اکبر اللہ اکبر. شاباش آفرین. اے ہے معیار غیرت.
ہن دکھ سمجھ آسن. میں بہت زیادہ لمبی مجلس نہیں پڑھنا چاہ رہا, رات گزر جائے درداں دا قرآن. ناظم ممبر اعلان کیتا ہے, باہر آیا میں نے بھائی آکھیا ہے بادشاہ جی جو علی زین العابدین علیہ السلام دی خون رومن والے دی شہادت پڑھ. میرا عشق بابا جی غریباں دے دکھ پڑھن نال سید میرا تساں سیداں تے بادشاہاں تے میرا ایک سوال ہے. میں ذرا سوچ کے سید دسو میں تواڈے غیور دادے دا کیڑا کیڑا قتل پڑھنا ہے؟ اوکھا ہوندا ہے ممبر تے کھلوتا ہے جدا انہوں کوئی آکھے چوتھا امام سنا, ایک شہادت دی پڑھیندی ہے جیڑا ایک دفعہ دا مقتول ہوئے. اے ہی معیار غیرت ہون پڑھدا نفیس کتنے. پھر امتحان تے قبلہ جی تواڈے مجمع دا دوار جی اجتماع دا ہر بندہ مرشد ہائے کرے سی 7 یا 9 سال دی زندگی وچ پتر دی نفاست بہناں نوں وکھاون واسطے مدینے شہر وچ بادشاہ حسین آکھے زین العابدین جی بابا میرا لال کاغذ قلم چاہو میں ایک سجن نو خط لکھنا ہے. ایسے قلم پکڑیا سامنے کرتاس رکھیا کچھ سطریں لکھیاں تے قلم رکھ کے اپنیاں انگلیاں ڈٹھیاں. نگاہ امامت نال جو حسین ڈٹھے تا انگلی تے چھالا اتھاؤں قلم پاسے کر کے پتر دا ہاتھ چم کے آتے نفیسی بڑھیں تے امتحان ہی اوکھائی. اے سطر سمجھا لواں تو دے بعد شاید میں آخری ویلا شروع کر لواں. بادشاہ جی پتر دا ہاتھ چم کے پیا دن کدی کدی انہاں ہتھاں تے بھارا بھار بھی اٹھایا کر تے کدی کدی پیریں چو جتیاں لہا کے جنگلاں جوان کے پتھراں تے ٹریا کر تن لوگاں بہوں ٹراونا ہے. شاباش آفرین مرحبا جزاک اللہ. نفیس اتنا جو قلم اٹھایا ہاتھ جویر جی چھالا, غیور اتنا جو مسے واسطے ہٹی ہوئی چادر برداشت نہیں تے امتحان. ابو منذر مدینی ایک نوکر مومن ہے ہر ویلے مولا دے نال بند آئی. قبلہ دی تحقیق ہے وہ فرما رہے ہیں کدی کدی ہاتھ وچ رسی پکڑی کر. اب تساں توجہ کرائیے میں تو باہر چاون دی گل کر کے اگے ٹر گیا آئی. میں روایت دے لفظ پڑھ دیواں. فرمایا نے پیراں چ جتیاں لہا کے ہتھاں وچ رسیاں پا کے تے پتھراں تے ٹریا کر تینوں امتیاں بڑا ٹراون ہے. میں بسم اللہ کرنا ٹھیک فرما رہے ہیں روایت کے لفظ. ابو منذر مدینی علی زین العابدین میں پڑھ لے 2 حصے پڑھ لے 12-14 منٹ ہو گئے مسائب پڑھ دیں شروع کیتے ہیں تے پہلی اوکھی سطر. ابو منذر مدینی کول بیٹھن تے خون پہ روندن انج خون پہ روندن جو ریش چوں ابا تائیں بابا دی خون دے قطرن. ہاتھ چم کے آدھے مولا کیڑا وقت یاد آیا نے. فرمایا ابو منذر 12 امام سب تو اوکھا مقدر میرا لکھے ہو جائی. مومنہ دے جی مولا یتیمی دی پاگ پھوپیاں بنائی تو اتھو وڈا کون غریب ہو سی جندی امامت دی پہلی شام دا نام ہے شام غریباں. بادشاہاں دی زیارت ہو گئی میں روندی آنکھاں ویکھ لیاں عزت والے بھرا دے حکم دی تعمیل ہو گئی تے 70 اوکھی پہلی بابا جی میرے سامنے آ گئی. میں 1.5 گھنٹہ حضرت علی زین العابدین پڑھے رات دا وقت ویکھ کے تے ذہن وچ پتہ ہے مرشد کی آیا ہے جو میریاں بیٹیاں بہناں دیاں ماما اور میریاں سینی سیدزادیاں پردے چوسن جنازے دے انتظار میں بہوں لمبا نہ پڑھا جو جنازے ہیں تے چوکھی دیر بھی چنگی نہیں ہوندی. نہ میں اس دے بعد کوئی مجلس پڑھنی ہے نہ بابا جی میں نے کوئی جلدی ہے. میں قریب تو شروع تاں کیتا ہے. فرمایا بے شک میری امامت دی پہلی شام غریب ہے میں نے یتیمی دی پاگ پھوپیاں بنائی مگر اس ویلے میں وجہ ہور دسنی ہے مولا کیڑی. فرمایا میرے دادا علی امامت دی دستار بندی لوگاں دین پوچھیا. میرے چاچا حسن مسند امامت تے آئے لوگاں شریعت پوچھی. میرے بابا حسین دستار امامت سجائی لوگاں اسلام پوچھیا تے میں او کمزور نصیب والا جیڑا میرے تو پہلا مسئلہ پوچھیا گیا. مولا کیڑا مسئلہ ہی. فرمایا پوچھنا لی آئی میری پھپھی دا محرم دی گہرائی میریاں اکھیاں بند میرے پیراں دیاں تلیاں مل مل کے تے رو رو کے آدھی آئی سجاد اکھیں کھول خیمیاں نو اگ لگ گئی ہے.
تے برکے لٹائی کھلیاں 10 جال مرنے یا باہر ونجنا ہے. مرحبا 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 جزاک اللہ. میں کروڑ مرتبہ بسم اللہ کراں. 20 کی محرم تو لے کے اج تائیں ہر مجلس چوتھے امام دی شہادت سنی تے پھر ان شوق نال روئے. جی بادشاہ میں بڑے حوصلے نال ایک سطر سمجھا کے پڑھدا. پھر اس دے بعد بابا جی زندگی دا کوئی سا ایسا نہیں. 2 روایتاں مل سن. کربلا دے بعد یا 35 سال یا 40 سال یا 95 ہجری یا 101 ہجری ہر سال نال کٹھن. اس تو وڈا کوئی قتل ہو سکتا ہے جنہ ماواں دے ہتھاں صرف قرآن چاہیا ہی. سجاد ویدے رہے تے چپ کر کے سیدزادیاں اپنے ہتھاں زنجیر پہ دیا. روایت نہ پڑھدا جی اشارہ کردا. اوکھے مضمون دے میں قریب آ گیا. میں اوکھی سطر تو اتنے سید بی بی دی قسم اتنے سید ویکھ کے تے میں بابا جی انج پیا گزردا کربلا تو لے کے تے زندگی دے آخری ساہ تائیں. زنجیر زن ماتمی نال میری بات ہے اس امام دی کنڈ دا خون نہیں رکیا. اور اچھی ہائے کر سکو کسے کربلا دی پوری تاریخ پڑھنی ہوئے تا او سجاد دی کنڈ تے لکھی ہوئی ہے. شاباش آفرین مرحبا جزاک اللہ. اور میرا بیٹا 12 بڑے حوصلے نال میں جو رک کے بھی پڑھدا تو بڑے ایڈے چھوٹے بچیاں دا جنازے تے رومن موعظہ نہیں قبلہ جی. دکھاوے واسطے مصائب پڑھا سزا ملے نہ تسنو نہ ریاکاری نہ. بڑے ہاں بسم اللہ کرا وین سنیا نے. اوکھی سطر توق ہڈامن والا پہلا امام. یہ توق کیا ہے؟ یہ جیڑا لوہے دا کنڈا گلے چوندا ہے نا یہ توق نہیں. یہ بادشاہ بیڑی دا حصہ ہے. اس تنگ کنڈا ہوندا ہے گلے چ لوہے دا. او دے نال 2 سلاخاں ہوندیاں. سلاخاں دے نال پھر 2 کنڈے ہوندے جڑے قیدی دے پیر چ ہوندے. قانون دے شعبے نال پولیس نال تعلق ہے. میں قانون دے شعبے چ رہا بھائی جان. بیڑی سے دے یہ بیڑی اس قیدی نو پوائی ویندی ہے جندا جرم بہوں سنگین ہوئے. جڑے مصائب کتاباں لیکن پڑھے تسی سید تے چل کے گھر ہی نہ جا سکو جی. بڑی اوکھی سطر انشاءاللہ میں مشدی سمجھا لواں. اے ہوندی ہے بیڑی اے بھی پوائی نے تے توق بھی پوایا نے. اونج نہ بیٹا سمجھ آوے نا ایرانیاں فلماں بنائیاں خصوصاً انتقام امیر مختار غور نال ویکھنا. او دے وچ تون توق نظر آسی. وات میری گل یاد آسی. وات چوتھے امام نو رول میں توق ہوندا ہے لکڑی دا. کہ بلا جی یہ لکڑی بڑی وزنی ہوندی ہے. نو کئی فوجی رل کے اٹھائندے نے. اے دے مرکز وچ ایک سوراخ ہوندا ہے جڑا قیدی دی گردن وچ ہوندا ہے. اے دے نال کنڈے ہوندے نے جن دے نال قیدی دے ہاتھ پا بند کریندے نے. اے دے وزن دی وجہ تو کریندے ہو ہائے. اے دے وزن دی وجہ تو قیدی اپنی کمر سدھی نہیں کر سکدا. چوا خالصہ بلکہ پنڈی ڈویان دا مجمع کون اجے ہائے نہیں کر سکیا. ایک تا لکڑی دا وزن ڈھیر آئی تے دوجا توق دے کنڈے نال 5 سالاں دا پتر قیدا. جے کدی کمر سدھی کرن لگے نا تا پتر آدائی بابا میریاں تلیاں پٹی گئیاں. اللہ مان اللہ مان اللہ جل یا منتقم اللہ جل یا شاباش 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 شاباش. جی بسم اللہ کرا. رات دے اس ویلے ایڈی سونی مکان اما شبیر دی راضی ہونے میں کروڑ بسم اللہ کرا. نیڑے لما مکاما برامدگی ہے تابوت پاک دی. برامدگی ہے تابوت دی. جنازہ آمنے پھر بہونا بہاما پھر قریب کرا. جتنے جنازے اس امام چاہے کسے نہیں چاہے. اس غیور دے سامنے بابا جی اس گل تے تہاڈی دعا چاہی دی ہے سیدہ دی. اور میں تسا سیدہ دی ہائے امتی نہ کرے سی نب ویسی سید دی ہائے میں ضرور سننا چاہنا.
کچھ جنازے چائے نے کچھ صرف حسرت نال ڈٹھے رہے. لفظ میں پڑھ جامنے جتھے یاد آیا تیرے کم از کم غم دا سامان بن جاسی. بادشاہ جی جڑے حسرت نال ڈٹھے ن او کیویں؟ علی شہنشاہ دی پاک شہزادیاں واسطے مسلمان او اٹھ لے آئے جنہاں تے کدی کسے سواری نہیں کیتی. با اتنا ہے سجدہ جتنا ہی پڑھنا ہے. پھر بابا جی انہاں اٹھاں نو بھجاندے ہن گھوڑیاں نال. کون ماتم نہ کر سکسی اٹھ دوڑ دے ہن. اسی ممبر تو نہ پڑھ دے 2 جنازے علی دے گھر دے قیامت وچ قیدی آمنے. ایک 4 سال دی پاک شہزادی، ایک کاظمی سادات تواڈی جد، 7واں امام انجی پڑھ دیا. لو میں پیاداں 2 نہیں ڈھیر ہیں ثابت کراں بھائی جان دلیل دیواں. اٹھ دوڑندے ہن گھوڑیاں نال تے جیڑیاں سواراں انہاں دے ہتھاں پابند. 120 چو کتنیاں ولیاں واپس 12 53 چو کتنے محمل. اج سیداں تو حساب دیواں لوگاں کو پوچھیا کرو 50 محمل تے انہاں دیاں سواریاں کتھے رہ گئیاں. بابا جی اٹھ دوڑ دیاں میں معاف کرنا ایک اٹھ تو پردہ دار جھن دیاں دوجے دی وجہ تو شہید ہو ویندیاں. چاہندے مذہب وچ ہائے دی اجازت ہوے اہل سنت بھائی نو ماتم دی اجازت نہیں بابا جی او نہ کرے شیعہ کر لوے. جداں کوئی پردہ دار شہید ہو ونجے آنا پھر قافلہ شامی روک دے کوئی نہ دوڑ دے اٹھ دی کنڈ تو توک وچ گردن پھیر کے ہوا نو حکم دیندے ہن تیز چل پاؤ. میرے پردہ دار دا کفن ہی بنا تے قبر ہی بنا. ہون سوچیا ہے میری ستر ایتھے نہیں گھر جا کے بستر تے مسلے تے بے شک سوچ لوے آئے جنہاں دے کفن تے قبراں صحراواں دی مٹی تے ہوا بنائیاں کسے انہاں دیاں وی رسیاں لہائیاں یا کوئی نہ. جدا اللہ دی اللہ تو سی علی دے گھر دیاں پتہ نہیں کتنیاں دیاں. واہ 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 آفرین مرحبا جزاک اللہ. جیتے رہو بچے حوصلے نال میرا بیٹا. ذرا کوشش کرو ایدہ مائک کھولو بار بار بند پی ہوندہ. ایدہ مائک کھولو ذرا. میں تھوڑا جیا مسائب بابا جی تھوڑا جیا ہور پڑھا اتنی اجازت ہے وہ تھوڑا جیا ہور پڑھا. کتنے جنازے دفنائے بغیر کفن دے. 2 دفعہ شام گئے. کدی بہن دفنا کے والا ہے کدی کسے علی دی دی قبر بنا کے والا ہے. پھر جب دفعات شام دفنا کے ولن بات کم صرف 2 کریں دے یا اللہ دی نماز یا اپنے اجڑے گھر دا رومن. تو رومن دے بابا جی سبب لب دے آن. مثلا کسے جوان دے سار تے سیرا ویکھنا. اس گل تے میرا ذہن آئی جو چوا خالص ہے میں بڑا پڑھے تو اڈے اس پہلے بندے تو بیسم بھائی تو وہ دروازے والے بندے تک ہر کوئی ہائے کرے سی. میں پھر پیادا کسے دی لاندی داڑھی ویکھے نا روندے ہیں. ہونے بھائی ناہید عباس پہ پڑھ دے ہیں کسے ماں دے ہتھاں تے چھوٹا بچہ ویکھے نا رون دے سبب. علی اصغر نو روندے ہیں بازار اچ ٹردی ہوئی پردہ دار ویکھے نا تکول آ کے سر تے ہاتھ رکھ کے آکھے نا حجت خدا ہاں وقت دا امامہ. میں سید ہو کے امام ہو کے منت کرے نا برکا پا کے بھیڑ چلنا آئی کر. کسے بچی دے کنہ ہائے دے چھوڑے آئے. ایک ہائے تے گواہ بنا لوے نال والے نو کسے بچی دے کنہ دور ویکھنا بہن دے زخم یاد کر کے روندے آن. پھر روندے روندے حد مک گئی تے روندے پانی نان خون جیڑا خون روندائی انہوں مسلمانہ زہر دے چھوڑی. ہاں ہون دسیا نے کیڑے مجمع چ پیا پڑھدا باو جی ہون پتہ لگا میں کیسے آزاد آرانج پیا پڑھدا. زہر کیوں دیتی جاندی ہے کسے حکیم تو کسے ڈاکٹر تو کسے طبیب تو پوچھ لونا. بابا جی زہر دا مقصد ہوندے جگر پھٹے تے خون باہر آوے. جگر خون بن کے لڑ جاوے. انہوں پتہ نہیں کیوں زہر دیتی نے جندے جگر دا خون 35-40 سال تو اکھاں چپیا لڑ. زہر نہ دیندے صرف دروازے تے کھلو کے آدے تین دھیاں تے ماما نال شام وجنا ہے. بیمار تے زہر دی جاتے صرف شام دا نام ہی کافی آئی. زہر دیتی نے کدی سجے کروٹ. اور زہر بابا جی ملی 20 محرم نو 20 تو لے کے 5 دی صبح تائیں بڑا تڑپے.
اور میں انہاں اکھاں نال مصائب وچ پڑھیا ہے. صاحب نہر المصائب لکھیا ہے جتنی دیر زہر جگر نو سیک دیندی رہی ایک دفعہ انہیں نے آکھیا پانی یمن زہر کھا گئی. جس لے تڑپ دیان گل ہک کی کر دیان ہائے شام شرابی دا دربار تے علی دیاں دیاں شاباش شاباش آفرین مرحبا جزاک اللہ. میں بسم اللہ کراں میں عرب ہا دفعہ بسم اللہ کراں. میرا بچہ حوصلے نال بادشاہ جی ذرا تربیت دا اثر ویکھو دی بے تحاشا لڑدی ہانج تے ہائے سنو بے ساختہ عبادت. میرے بیٹے ماں باپ نو نصیب ہو تہاڈی عبادت ہوگی بڑے حوصلے نال. میں تانوں ویدا میرے کولوں مصائب پڑھیندا نہیں. پنجی دی صبح تک تڑپ دے رہے ایک حصہ ہے نہ پڑھا تو میں سمجھدا میں مجلس ہی نہیں پڑھی. اچانک تڑپ دے جگر تو ہاتھ چاہ کے آدھے نما توں کوئی بے وارث ہیں تساں کیا ہی نہ چوتھا امام پڑھ. پنجویں امام پیر چوم کے آکھن بابا کہندے نال گل پہ کریں دیو. امام آدن شام دے باروں سار فضا تے گئیے بدلی موت دی چھائے میری پاگ دا وارث جلدی وانج متا دل او دا گھبرا. شاباش شاباش آفرین مرحبا جزاک اللہ. بابا تو ان کفن نہ پواں دفن نہ کراں آدن میں غسل کفن دے میں بعد دے وچ سید بیٹھے ہو تہاڈی ہائے سننا چاہندا پہلے فضا نو وانج دفنا ہے کیوں بابا فرمیندے نہیں بھول دے وقت شریفاں نو ساڈے پالن والی ماں ہے. آفرین حوصلہ 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 بڑا حوصلہ. الحمدللہ رب العالمین. اے حق آئی خون رومن والے ازادار دے جنازے تے ہائے کرندہ جڑا چوہے والے ادا کیتی بیٹھے ہو. باقر العلوم ٹرن لگن حضرت فضا دا سارا مضمون تواڈے علم وچ میں گھنٹہ پڑھدا. ایک سطر سن باقر ٹرن لگن باقر مدینے چوں کفن لئی جا تیرا بھلا ہوئے بھائی. جس لفظ کفن تے ہائے کیتی ہے نا او دی بڑی مہربانی پہ فرمیندن فضا واسطے نواں کفن لئی جا. کوئی وارث آوے جنازہ دے چھوڑے تے جنال ونجنا پوی تا حبش تائیں لگا ونجے. اساں فضا دے قرض نہیں لہا سکدے. بابے دا سلام کر کے مرشد نواں کفن لے کے باقر گئے تے علی دی دھی دی غریبی دے برکے نو شام دفنا کے والا ہے. اے دے تو جلدی نہ ہوندی آئی نہ میں کر سکدا ای جداں ولن تا بابا چھڑے ہو آئی مسند تو مٹی تے جھنے ہوئے جتنا جگر بچ گئی آئی او منہ چوپیا لڑدا. میں صدقے حوصلے نال بزرگوں بڑے حوصلے نال انجھے پتر دے قدمہ دی آہٹ سن کے خون رومن والی آنکھاں کھول کے آدن دفنائے میری شام دی سنگتین. ہاں بھائی کر دے ماتم جی بابا دفنائے کتھے دفنائی آئی مسافران لے قبرستان. لفظ مسافران والا قبرستان آیا تے چوتھا امام تڑپ گئے آدن سا کتھے مکے آس تو اڈی پاک پھپی دی قبر تے بہن خون رو کے آدن دنیا تو ٹری میری پھپی کول دفن ونج کی تائی 9 میل اپنی پھپی کول وجہ امام جان دیان تیرے میرے تائیں دکھ دی کہانی پہنچے تاں سوال پوچھے نے باقی رچا رو کے آدن بابا دادی دے وارث آ گیا نا او دے پتر بھی آ گیا نا رعایا بھی آ گئی تواڈا حکم آئی انہاں جنازہ منگیا تے میں دے چھوڑیا. بابا تساں فرمایا آئی حبش تائیں ونجنا پوی تنال ونجے میں پچھے ٹور پیا. بابا مقدر گزاریا اس قبرستان چون جتھے تواڈی قیدن بہن دفن آئی. میری پھپھی معصومہ دی قبر دے نیڑے آ کے فضا دے پترہ میں نہ کیا تساں جانو تواڈی ماں جانے. بابا میں وجہ پوچھی تو نہ کیا وجہ بعد اج دستیاں پہلے دسو اے چھوٹی جائی قبر کہہ دیئے. میں دسیا میری پھپھی ہے انہاں کے اس قبر کو لایا کفن ساڑی ماں دا میت تڑپن لگ گیا تے رو رو کے آدھی آئی توان محمد دی دی دے زخمہ دا واسطہ ہے میں نے اتھائیں رکھو جا. بابا انہاں جنازہ رکھ کے میں نے آکھیا جے اساں غور کیتا ہے قبر تے تک قبر چون 2 رسیاں لے ہاتھ باہر آئے ہویان تے قبر علی آدھی آئی دادی کلہ نہ چھوڑ میں نے شمر تو ڈر لگ دائے. اللہ مان اللہ جل یا منتقم اللہ جل یا منتقم. اگر تابوت نہ ہوندا میں شاید اتھائیں ایک وین کر کے سلام کر ویندا. 4 وصیتاں سنو او دے بعد 1.5 وین کرن لمبا پڑ گیا. اس ویلے رات دے اتنا مصائب نہیں پڑھنا چاہیے مگر تواڈا عشق تواڈا پیار تواڈا لڑدا آنسو مرشد
اور قریب کردا پھر ہاتھ پہ بندہ آزادار ناراض 900 بزرگ وین کر کے بیٹھے دن رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام ہائے مظلوم ہائے غریب باکر میری پہلی وصیت میں پورا آدھا منٹ مرشد انتظار کیتا ہے جو میں نے سیدہ دی دعا چاہی ہے میری پہلی وصیت میرے ساہ مکمننا میں کفن پوا میں غسل چھوٹا پتر اگے ودیا بابا جیڑا دنیا تے ٹر دے او دا غسل کفن تو ہوندے اے وصیت کرن دی کیڑی لوڑ آئی منہ چوم کے آدن بس تین کیڑا پتا ضروری نہیں جو ہر کہنو غسل ملے مرحبا جزاک اللہ تھوڑا بھلا ہو جاوے تھوڑا بھلا ہو جاوے ہر کہیں نو کفن ہی ملے میری اگلی وصیت میرے ساہ مکین میریاں دھیاں نو روون دے وے آئے حضرت طاہر ابن زین العابدین پیر چوم کے آدھن بابا انج بھی ہو سکتا ہے جنازہ پیودا ہوئے تے دین رومن واسطے وصیت کرنی پوے آدھن اسی مسلمانہ دے ڈرے ہویاں ہومیں آ کربلا پیودا جنازہ یہ ایک دھی صرف ہاتھ لایا ہا وات قبر دے ویندے آتائیوں دے زخمہ دا خون کوئی نہ روکے اللہ مان آفرین مرحبا جزاک اللہ مرشد حوصلے نال بادشاہ بڑے حوصلے نال میں مقامہ میں ساری اوکھیاں وسیعتاں چھاڑ دیتیاں میں دادی دے پیرائیں دفن کریں تے اوکھی وسیعت 2 تابوت جداں بھی برآمد ہو سن بابا جی اتے زنجیر ہو سن کیڑا شیعہ نہیں جاندہ ایک 7ویں شہنشاہ دا تابوت بادشاہ دے باب الحوائج بابے دا تابوت دوجہ سجاد امام دا جنازہ پھر سوال ہے 7ویں امام دے تلہائے کہیں نان زنجیر نال لے گئے تاں جنازے تے ہوندے 4 تابوت تے زنجیر کیوں فرمایا وا باکر جدہ کفن پوار میں نہ میرے کفن اچ زنجیر رکھ چھوڑے کیوں بابا فرمایا ایک تا میرے شام دے سنگتی ہیں دوجا جدہ میں اتھے پہنچنا ہے نہ میں شام علی بہن ملنا بنائے متاؤں ملنا ہوئے تے آکھے تیرے جیندیاں لے گئے میرے تکبر چیکیں نہیں لہائے میں سوچ نہیں سکتا اتنا لمبا وقت چوہا خالصہ میرے نال ان سونا سفر کرے سو وصیتاں ایک ہائے کرو میں جنازے دا اعلان کرن لگا بابا جی جنازے دا اعلان سن کے ہائے ہو کریں دے جنو جنازے آلے دا درد ہوئے بھائی جان ہائے تے کم از کم سجے موڈے آلہ فرشتہ بیٹا گواہ بنے اتنی ہائے ضرور کرنا علی دا علی پوترا حسین دی پاگ دا وارث دمشق دے سوڑے موڑاں دا مقتول 35 سال دے ہر سا نال قتل ہو کے 5 محرم دی ڈلی پیشی لے موک گیا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آفرین مرحبا جزاک اللہ دمشق دے مقتول دے دمشق دیاں گلیاں دے مقتول دے مدینے دے حجرے چ سا موک گئے جی میں حکم آئی پترہ غسل دیتا امام تے شہید محتاج نہیں ہوندہ حکم آئی وصیت آئی محمد مصطفیٰ دی دید بعد بابا جی رسول دے گھر دا دوجا جنازہ ہے جدے کفن دیاں 7 چادر آئیاں اللہ مان تیرے سمجھ جاننو کروڑ سلام بیٹا جی جدہ 6 چادرہ تبدیل ہوئیاں نا رنگ بدلن دی وجہ تو 7ویں چادر لپیٹن لگیں تے جنازے چومین آیا ہون نہ بدلیں میں اکبر بھرانوی وکھائسا میں علمہ لے چاچے نو وکھا کے اکساں کربلا مریونہ سوکھا ہے شام دیاں گلیاں بے غیرتاں دی بھیڑ کدی اس بازار کدی اس بازار شاباش ایک سا نال میں قتل ہوندہ رہا کفن پوی گیا تے وقت جنازہ رکھ چھوڑے نے دھیاں راج رونیاں
میں پھر پیادا دیاں بہوں رنیاں صرف دیاں نہیں رنیاں شام چوا کے ماما رنیاں بکیے چوا کے زخمی دادی رنی 2-3 منٹ برآمدگی ہو ویسی ایک ہائے اور ان چکرے ہے جمیں مسلسل عزادار دے جنازے تے رومن دا بیٹا حق بن دے دن لہ گیا تے جنازہ اٹھ پیا اتھے مدینے چ اتنے سید غریبان وطن تے جو مردان دے جنازے رات لے چھپ چھپ کے چاہ دے عبداللہ یمنی ایک مومن آخری روایت پہ پڑھدا تے تابوت برآمد عبداللہ دے میں مدینے 2 جنازے ڈٹھن جڑے بہوں غریبان کہندے کہندے جنازے آدھے میری جوانی دا عالم آئی پہلا جنازہ میں ڈٹھے 50 ہجری 28 سفر رسول دے گھروں امیر پتر دا جنازہ باہر آیا تے حسین روندے آندے آدھے میں قریب جا کے ڈٹھا تا کفن دا رنگ سرخ آئی آدھے میں حسین تو پوچھے کفن سفید ہوندے ننان دا سور کیوں ہے میں حسین آکے دے جنازے تے امت تیر مریں دی رہی آدھے پھر میری ضعیفی آئی 5 محرم آئی 95 ہجری آئی میں محمد دی قبر بیٹھا یا رسول دے ویڑے چو جنازہ باہر آیا آدھے میں نیڑے جا کے ڈٹھا جنازہ 4تھے امام دا چاون والا 5واں امام آدھے جو میں ڈٹھے تا سجاد دے کفن دا رنگ سرخ آئی آدھے میں باکر تو پوچھ نہ دے جنازے تے کہیں تیر مارے نا باکر میں نہ دن جنازے تے نہیں ایندے جگر کو کھا او بازار گیا بیام مرحبا یا حسین شاباش آفری میں نے ویکھیں بھائی نیاز حسین بیٹا میں نے ویکھیں امتمی جوان میں نے وکھیائے تے میں آخری وین کرا پہنچ گیا جنازہ بکیے کھٹی کھٹائی قبر نظر آئی اگلے بندتے تابوت سامنے آونے جی جنازہ سامنے آونے جدوں میں اگلا بند شروع کرے نا 1 منٹ بعد جنازہ لے کے آ جاونا باکرہ دن میں بابے دا جنازہ قبر چلایا ہے جے جھوک کے آخری منہ ڈٹھائے تا ہون خون چشمہ بان کے پیا لڑدا کفن دا رنگ تبدیل پیا ہوندا ہے باکر جھوک کے منہ چوم گیا سجاد دا پاک بدن زنجیرہ کھا گیا سجاد دا پاک بدن زنجیرہ کھا گیا بیسارے سید آئے اتفاق سے
वंज पेच चचेरी थईए ताइयों शबाब दे हायो यार विच थी गई शाम दे विच शाम दे विच रंग बदला गया सरदार दा पाक बदले जंजीरा खा गया ये सरदार दा पाक बदले जंजीरा खा गया ये सरदार दा पाक बदले जंजीरा खा गया जो कहती भी है बेमार भी हो सलाम उस पर के जो कहती भी है बेमार भी हो सलाम उस पर के जो कहती भी है बेमार भी हो सलाम उस पर के जो कहती भी है बेमार भी हो सलाम
पर के जो कैदी भी है बीमारी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप तमाम मोमिनीन व मोमिनात देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अल्लामा जाफ़र रज़ा जतोई ऑफिशियल। हम इस चैनल पर अल्लामा जाफ़र रज़ा जतोई साहब की पुरानी और नई मजालिस वीडियोस अपलोड करते हैं ताकि आप लोग उनके इल्म से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें और उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मिशन मोहम्मद वाले मोहम्मद, ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद को सरेआम दुनिया तक पहुंचाना है। और हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है, हर मोमिन मर्द औरत मुसलमान के लिए क्या करना है, ये इल्म की रसाई हासिल करनी है उन तक। तो ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब के ऊपर मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है जिसका नाम अल्लामा जाफ़र रज़ा जतोई ऑफिशियल है। तो हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है, लोगों तक ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद और हकीकत अहले बैत अलैहिस्सलाम के बारे में उनको आगाह करना है ताकि वो लोग क्या करें, राह हक़ पर सफ़र कर सके ज़िंदगी का। तो जिसने भाई ने भी अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो लाइक करे, कमेंट करे और दूसरे दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें हमारी वीडियो। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वह हमारे घंटी के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को लाजमी दबाए ताकि हमारी नई आने वाली रोज़ाना की वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलें, आज हम आपके लिए कुछ वाक़यात लाए हैं और उन वाक़यात का मुताला करते हैं। तो देखते हैं कि आपको वो वाक़यात कितने पसंद आते हैं। अगर वो वाक़यात पसंद आएँ आपको या दिलचस्प लगें तो उनमें अगर कुछ सबक छुपा हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट में उसकी राय ज़रूर दीजिएगा। तो पहला वाक़या जो आज हम बयान कर रहे हैं उसका नाम है यहूदी और मजूसी। यहूदी और मजूसी का वाक़या। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा का वाक़या है कि एक गरीब यहूदी एक मालदार मजूसी का हम सफ़र हुआ। मजूसी के पास ऊँट और असबाब सफ़र का काफ़ी मिक़दार में था। मजूसी ने यहूदी से पूछा कि तेरा अक़ीदा और मज़हब क्या है। यहूदी ने जवाब दिया कि मेरा अक़ीदा ये है कि जहाँ का एक मालिक है मैं उसकी इबादत करता हूँ और उसी से पनाह चाहता हूँ। जो मेरे अक़ीदा से मुवाफ़िक़ हो मैं उस पर एहसान करता हूँ और जो मेरे अक़ीदा के मुखालिफ हो मैं उसका खून बहाना जायज़ समझता हूँ। यहूदी ने मजूसी से पूछा कि तुम्हारा अक़ीदा क्या है। जवाब में मजूसी ने कहा कि मैं अपने आप से और कायनात में तमाम मौजूदात से मोहब्बत करता हूँ। मैं किसी के साथ बुराई नहीं करता हूँ। मैं दोस्त और दुश्मन दोनों के साथ एहसान और भलाई करता हूँ। अगर कोई मुझसे बुराई करे तो भी मैं उस पर एहसान करता हूँ। उसकी वजह यही है कि तमाम कायनात का खालिक वही है जो सब का खालिक है। यहूदी ने कहा तू बिल्कुल झूठ कह रहा है, मैं भी तेरे जैसा ही इंसान हूँ। जबकि तेरे पास ऊँट और असबाब सफ़र मौजूद हैं और मैं प्यादा पा हूँ तो तूने ना तो अपनी खुराक में से कुछ दिया ना अपने ऊँट पर मुझे सवार किया। मजूसी ऊँट से नीचे उतरा और अपना दस्तरखान बिछाया और यहूदी के साथ मिलकर खाना खाया और यहूदी की ख्वाहिश के मुताबिक उसे अपने ऊँट पर सवार किया ताकि उसकी थकान उतर सके। कुछ रास्ते तक एक दूसरे के साथ सफ़र करते रहे। अचानक यहूदी ने ज़ोर से ऊँट को ताज़ियाने मारे और ऊँट भगा कर ले गया। मजूसी ने उसे आवाज़ देकर कहा कि ऐ शख्स, मैंने तेरे साथ भलाई की और तूने मुझे बेअबान में अकेला छोड़कर जा रहा है। क्या मेरे एहसान का बदला यही है? लेकिन मजूसी की उन बातों से कोई फ़ायदा ना हुआ। यहूदी ने ज़ोर से उसे जवाब दिया कि मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी मेरे अक़ीदा का मुखालिफ हो मैं उसे हलाक करना जायज़ समझता हूँ। मजूसी ने आसमान की तरफ रुख करते हुए कहा, परवरदिगार, मैंने उस शख्स के साथ नेकी की है, उसने मेरे साथ बुराई की है, तू ही उसे बुराई का बदला दे। ये कहकर वो रास्ता पर चल पड़ा। अभी उसने थोड़ा सफ़र किया था कि अचानक उसने देखा कि उसका ऊँट एक जगह पर खड़ा हुआ है और यहूदी ज़मीन पर गिरा हुआ है। यहूदी का बदन ज़ख्मी है, वो दर्द से कराह रहा है। मजूसी खुश हुआ, उसने अपने ऊँट को पकड़ा और सवार होकर जाने लगा। यहूदी की चीख की पहुँच बुलंद हुई और उसने रो रो कर कहा, ऐ नेकी करने वाला शख्स, तुझे एहसान का अजर मिल चुका है और मुझे मेरी बुराई का बदला मिल गया। अब तो अपना अकीदे से इनहराफ न कर, मुझे
سے نیکی کر اور اس بیابان میں مجھے تنہا نہ چھوڑ۔ مجوسی کو اس پر رحم آ گیا، اس نے یہودی کو اپنے ساتھ اونٹ پر سوار کیا اور اس کو اس کی منزل مقصود پر لا کر چھوڑ دیا۔ یہ تھا ایک واقعہ جو مجوسی اور یہودی کے بارے میں تھا۔ تو وہ دونوں ایک راستے میں سفر کرتے ہیں اور سفر کے دوران پہلے مجوسی پوچھتا ہے یہودی کا عقیدہ، تو یہودی کہتے ہیں کہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ اور پھر جب یہودی مجوسی سے عقیدہ پوچھتا ہے تو وہ مجوسی کہتا ہے کہ اس دنیا میں جو بھی موجودات ہیں، مطلب کہ جو کچھ ہے وہ ان سب کی کیا کرتا ہے، ان سب سے محبت کرتا ہے۔ یہ مجوسی کا عقیدہ تھا۔ اور پھر یہودی نے بولا تھا کہ جس کا عقیدہ میرے ساتھ نہیں ملتا، مطلب کہ میرے سے مخالف ہوتا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، اس کا خون بہانا میرے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح پھر مجوسی نے مجوسی نے کہا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کرتا، میں برائی کسی کے ساتھ نہیں کرتا، چاہے وہ دوست ہو چاہے دشمن ہو، میں ان دونوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں، احسان اور بھلائی کرتا ہوں۔ تو پھر یہودی نے بولا تھا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تمہارے اندر ایسا کوئی تو ہے نہیں۔ تو پھر اس نے کہا ایسا کیوں بولا اب تم نے؟ اس نے کہا ہے کہ تمہارے پاس اونٹ ہے اور کھانے کا لیے سب کچھ ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز مجھے دی ہے، نہ اونٹ پر سوار کی ہے۔ تو یہ یہودی بول رہا تھا مجوسی کو۔ پھر مجوسی رکا اور دسترخوان بچھایا اور کھانے پر بٹھایا اور یہودی کو کھانا کھلایا، پھر اپنے اونٹ پر سوار کیا۔ جب اونٹ پر سوار کیا تو پھر اونٹ کو وہ بھگا لے گیا تیزی سے تازیانے مارنے کے ذریعے سے۔ جب وہ بھگا لے گیا تو پھر پیچھے سے مجوسی نے کہا کہ اے اللہ، میں نے اس بندے کے ساتھ نیکی کی ہے اور تو اس مجھے نیکی کا بدلہ مجھے دے، اور اس نے جو میرے ساتھ برائی کی ہے اسے اس کی برائی کا بدلہ دے۔ تو اس طرح سے وہ پھر آگے گرا، اونٹ سے نیچے گرا، تو پھر اس کو چوٹ آئی، زخمی ہوا وہ۔ تو پھر جو مجوسی پیدل آ رہا تھا، پھر اس نے اپنے اونٹ کو دیکھا تو وہ اوپر اٹھ کر اونٹ پر سوار ہوا۔ تو سوار ہونے کے بعد پھر کیا کیا، وہ جانے لگا وہاں سے۔ تو پھر یہودی نے بولا کہ اے نیکی کرنے والے، اپنی نیکی تو نے کی ہے، تجھے نیکی کا صلہ مل گیا ہے، اور میں نے جو برائی کی تھی مجھے اس کا صلہ مل گیا ہے، تو کیا کر میرے ساتھ وہ نیکی کا مکمل روی والا سلوک اختیار کر، مجھے اپنے ساتھ لے جا، میں یہاں پر کیا کروں گا جنگل بیابان میں۔ تو پھر کیا کیا، مجوسی نے یہودی کو اپنے ساتھ لیا اور وہ چلے گئے۔ اس طرح کے ایک سبق آمیز واقعات ہیں جو اسلام کی کتب میں بھرے پڑے ہیں۔ تو میں آپ کو ایسا اور تھوڑا تھوڑا کر کے بتاتا جاؤں گا۔ ایک اور واقعہ ہے جو چھوٹا سا واقعہ ہے، اس کا نام ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور ساربان۔ امام حسین علیہ السلام اور ساربان کا واقعہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک عورت بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی۔ ایک شخص اس عورت کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا۔ وہ شخص جو اس کے پیچھے چل رہا تھا، اس نے اپنا ہاتھ اس عورت کے بازو پہ رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرد کے ہاتھ کو اس عورت کے ہاتھ پہ چسپاں کر دیا۔ لوگ جمع ہو گئے، لوگوں کی آمد و رفت قطع ہو گئی۔ ایک شخص امیر مکہ کے پاس گیا اور جا کر اسے یہ واقعہ سنایا۔ امیر مکہ نے علماء کو اپنے دربار میں بلا لیا۔ لوگ بھی وہاں پہ جمع ہو گئے کہ دیکھیں علماء اس پر کیا حد جاری کرتے ہیں۔ امیر مکہ نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہاں خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی آیا ہوا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ جی ہاں، یہاں حسین ابن علی علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ امیر مکہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس مدعو کیا۔ امام علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے۔ پہلے تو حضرت علیہ السلام نے بیت اللہ کا سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگی، کچھ دیر رکے رہے اور اس کے بعد اس مرد کے بازو کو قدرت امامت سے عورت کے ہاتھ سے جدا کر دیا۔ امیر مکہ نے کہا کہ مولا، کیا ہم اس پر حد جاری کریں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کوئی حد جاری نہیں ہوگی۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام نے جس ساربان پر یہ احسان کیا، اس نے اس کا احسان کا بدلہ یہ دیا کہ 11 محرم کی رات کو اندھیرے میں مولا کا کمر بند حاصل کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کا ہاتھ کاٹا تھا۔ تو یہ دیکھیں، یہ ایک واقعہ تھا چھوٹا سا جو امام حسین علیہ السلام اور ایک ساربان کا واقعہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور وہ آپ نے اچھے طریقے سے وہ واقعہ سنا ہے، اس کو اچھے طریقے سے دیکھا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ تو انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے کچھ واقعات پڑھیں گے جن کا مطالعہ آپ نے ہمارے ساتھ مل کر کرنا ہے، اور ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں تاکہ اس میں سبق آموز واقعات ہوتے ہیں، اور ان واقعات سے سیکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، مل جل کر ہمیں ویڈیو کو آخر تک دیکھنی چاہیے۔ تو لہٰذا امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہیں، اور مولا سوائے مولا
غم حسین علیہ السلام کے اور کوئی غم نہ دے آپ کو، مولا عزاداری امام حسین علیہ السلام اور ذکر محمد والی محمد کے ساتھ آپ کو منسلک فرمائے، اور آپ کے اہل و عیال کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کے جان مال رزق میں وسعت عطا فرمائے۔ تو تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔